Welcome our chief guest for today's session, and I don't think he needs some formal introduction, but still I would like to invite Professor Khalid Masood Tondal Sahab, who is the Vice Chancellor, King Edward Medical University and Vice President, College of Physicians and Surgeons, Pakistan. Please welcome Professor Khalid Masood Tondal Sahab. मैंने ताहिर साहब की और प्रोफेसर बिल्किस की गुफ्तगू के बाद नाम बड़े ध्यान से लिख लिया। क्योंकि बहन में नोट ठीक किया था बहनों ने। असल में एक तो तारिक महमूद मियाँ साहब का शुक्रिया, एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है जो आज की गई, क्योंकि डेंगू का जोर है, कोरोना और फिर अब डेंगू इन्फेक्शन डिजीज वेरी इंपॉर्टेंट, और प्रिवेंशन और अवेयरनेस, दीज आर टू वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जिसका हमें खुद पता हो, मरीजों को बता सकते। और जो फैमिली फिजिशियन है, ये आई थिंक आप लोग 70% से ज़्यादा प्राइमरी केयर में इन्वॉल्व हैं और हेल्थ सर्विस डिलीवरी में इन्वॉल्व हैं। आल्दो जो इम्पोर्टेंस इंटरनेशनली फैमिली फिजिशियन को जिस अंदाज में मिलती है कि रेफरल टू द टर्शियरी केयर फैमिली फिजिशियन के बगैर हो नहीं सकता, इसी अंदाज में प्रेस्क्रिप्शन नहीं हो सकती। पाकिस्तान में भी एक वक्त आएगा इंशाअल्लाह ये चीज़ें उसी अंदाज में होंगी जिस अंदाज में आप लोग ये एफर्ट और कोशिश गुज़श्ता 2 दहाइयों से कर रहे हैं। डॉक्टर तारिक महमूद मियाँ आपके प्रेसिडेंट, डॉक्टर सईद साहब और ताहिर साहब, माशाल्लाह आपकी आई थिंक यू आर वेरी डायनामिक लीडर। और ताहिर साहब का मैं सोच रहा था कि शुरू में उन्होंने चूँकि अपनी तकरीर का आगाज़ शेर से नहीं किया, इसलिए नामों की गलती हो गई। बाहर में इन्होंने इख्तिताम सेकंड स्लो में आके शेर से कर दिया था। ताहिर साहब के अशार हमें वैसे ही पहले बड़े पसंद आते हैं, और आज के इस सेशन में प्रोफेसर बिल्किस शबीर की खुद मौजूदगी, चेयरपर्सन डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, सोमिया इक़्तिदार जो पूरे पंजाब को लुक आफ्टर कर रही है, चेयरपर्सन रियाद मौजूद हैं, और प्रोविंशियल हेल्थ डिपार्टमेंट है डेंगू साइड का और प्रिवेंशन साइड का, शायद मक्सी गुलाम मुस्तफ़ा रही, और आप इतने सारे लोग मौजूद हैं। दिस स्पीक्स ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस वेरी इंपॉर्टेंट सेमिनार। अगली बात से पहले मुझे वो दोस्त नज़र आए जिन्होंने मास्क पहन लिया है, तो उनको देख के मुझे ना अताउर रहमान भट्ट की शक्ल उनसे मिलती थी। तो भट्ट साहब के आपकी तमाम फंक्शंस के फ्रंट लाइन सोल्जर हुआ करते थे। कोई कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन में गुज़श्ता 10 साल में फंक्शन नहीं हुआ जिसमें अताउर रहमान भट्ट साहब खुद आगे मौजूद हैं। तो मैं अगली बात अपनी शुरू करने से पहले हम पे 1 मरतबा सूरत फातिहा और 3 मरतबा सूरत अखलास पढ़ के भट्ट साहब को याद करते हैं, फिर भी बात शुरू करते हैं। भट्ट साहब को देख के मुझे याद है कि इंसान की ज़िंदगी तो इतनी है, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, और पता नहीं आगे कितनी डेट्स, और दरमियान में फिर रहेंगे। तो बड़े अच्छे अंदाज में आउटडोर मैनेजमेंट का तज़किरा किया, सोमिया इक़्तिदार ने इंडोर मैनेजमेंट का, मेमुना व्यास ने किया, और बड़े अच्छे लेक्चर्स थे प्रोफेसर बिल्किस ने भी उनको वाइंड अप किया। लेकिन यहाँ जब भट्ट साहब को हम याद कर रहे हैं तो ये ज़रूर याद रखना चाहिए कि दुनियावी ज़िंदगी महदूद है और दुनिया के बाद की ज़िंदगी लामहदूद है। लामहदूद ज़िंदगी से फिर वापस महदूद ज़िंदगी में नहीं आना। दुनिया से जाने के बाद लोग ये कहेंगे कि या अल्लाह सुनते थे, देख लिया, वापस लौटा दे, नेक अमल करेंगे। किसी को ना वापस लौटाया गया है, ना हमें वापस आने का मौका मिलेगा। आपके फैमिली फिजिशियन में कितने दोस्त थे जो 10 साल पहले आपके साथ थे, आज नहीं है। तो जहाँ भट्ट साहब को याद कर रहे हैं, वहाँ हम अपने आप को भी याद करें कि ये 60-70 साल की ज़िंदगी जब ख़त्म होगी तो 3 भाइयों में रुपया पैसा किसी का हो जाएगा, साथ छोड़ दे, जिस्म और रूह का ताल्लुक़ ख़त्म होते ही, और अजीज़ो अकरबा रिश्तेदार चंद साल याद रखते हैं फिर भूल जाते हैं। इस वक्त आप अपने दादा के दादा का नाम याद करें तो किसी को याद नहीं होगा, और 10-15-20 साल बाद हमारे बच्चे भी हमें भूल जाएंगे। अल्लाह माफ़ करे, 10-15 साल तो बहुत बड़ी बात है। आजकल तो ये होता है कि आपकी डिफेंस जैसे इलाके में
پیرنٹس کے فوت ہونے کے بعد ایک گھر پہ لڑائی ہو رہی ہوتی ہے اور تدفین کو کوئی خیال نہیں رکھ رہا ہوتا کہ کیا بنے. تو ہمارا سفر ایک ایسی زندگی کی طرف ہے جہاں پیسہ کسی کا اور رشتہ دار چھوڑ گئے, اکیلے روانہ ہوئے چند فٹ کی قبر میں اور ساتھ اعمال میں. تو اعمال کے لیے موقع اللہ نے اب دیا ہے. تو یہ بٹ صاحب کا بھی پیغام ہے اور ویسے بھی یہ پیغام ہے کہ ہم اپنی زندگی کو ایسے بنا لیں کہ دنیا بھی بن جائے اور جب دنیا سے جانے لگیں تو آخرت میں استقبال ہو, اعمال ساتھ لے کے. تو جہاں ان بیماریوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں تو وہاں ان بیماریوں کے دوران جو اسلامی احکامات ہیں ان کو بھی یاد رکھیں. ایک دعا ہے چھوٹی سی کہ اگر آپ نے دعا پڑھ کے مریض کی عیادت کے لیے گئے تو آپ کو خود وہ بیماری نہیں لگے گی. وہ دعا یاد کر لیجئے گا, نیٹ پہ آپ کو مل جائے گی. اسی طریقے سے جو پریونٹیو اور باقی میجر جن کا تذکرہ ہوا تو وہاں آپ یاد رکھیں کہ یہ تو سنت کے درجے میں علاج ہے, آپ نے کرنا ہے, لیکن کچھ ڈیفینیٹ چیزیں ہیں جس میں شفا ہے. نفل پڑھ کے اللہ سے مانگیں شفا ہے, صدقہ حیثیت کے مطابق دیں شفا ہے, سورۃ فاتحہ پڑھ کے دعا مانگیں شفا ہے, اسی طریقے سے آب زمزم پڑھیں شفا ہے. تو ان چیزوں کے بھی ہم نے یاد کر رکھنا ہے. اور جو لوگ انوالو ہیں پیشنٹ کیئر میں, ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے. فیصل مسعود صاحب کے جو اس وقت چیزیں صدقہ جاریہ میں جا رہی ہیں وہ ڈینگی کے لیے ان کی خدمات ہیں, جس کو کنٹینیو کیا اسی انداز میں ڈاکٹر سومیا اقتدار نے. اور یہ ہے استاد کا ایک شاگرد کے لیے صدقہ اور آپ کا مریضوں کے لیے صدقہ. تو آج کے دن ہم یہ یاد رکھیں گے, دیکھیں کسی ایک دکھی انسانیت اس کی آپ دعا لے لیتے ہیں اور اس کے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں اور وہ دعا آسمان پہ چلی جاتی ہے, آپ کی دنیا بھی بن گئی, آخرت بھی بن گئی. اگر مقصد صرف پیسہ نہ ہو, وہ خدمت کا جو جذبہ ہے اگر وہ ساتھ ہوگا تو دونوں جہان کی ہماری زندگی بن جائے گی. تو آج کا یہ پیغام بھی ہے, اس کا بھی خیال رکھ رہے ہیں. اب آخری چند ایک جو میرے ذہن میں تھی تذکرہ ہوا کہ انسٹیٹیوٹ آف انفیکشس ڈیزیز کا ایوری چیلنج کم وتھ سم اپرچونٹی. کووڈ کے چیلنج اور ڈینگی کے چیلنج کے دوران ہمیں یہ فیل ہوا کہ ہمیں ہیومن ریسورس کی ڈیفیشنسی ہے انٹینسیو کیئر میں, ایمرجنسی میڈیسن میں, انفیکشس ڈیزیز میں. تو کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ انشاءاللہ نیو کیمپس مرید کے ناروال روڈ پہ وہ انفیکشس ڈیزیز کا ہم انسٹیٹیوٹ بنائیں گے اینڈ وی آر گوئنگ ٹو پرووائڈ دا ہیومن ریسورس ٹو آل دا ادر انسٹیٹیوشن. ایک ہمارا یہ, اور سیکنڈ یہ کہ فیملی فزیشین ہماری ہمیشہ پرائرٹی رہی اور خاص طور پہ میاں صاحب کے ساتھ ایک پرسنل تعلق بھی ہے اور ان کی ٹیم بہت اعلیٰ ہے, سعید صاحب اور طاہر صاحب کی. اور جس یونٹی کے ساتھ آپ چلتے ہیں, میاں صاحب نے کہا کنگ ایڈورڈ میں سیمینار کرنا ہے, میں نے کہا کہ حاضر. تو میں نے کہا ٹائم کیا ہے, کہتا آفٹر نون. میں کہا یار کے میں تو آفٹر نون میں ہمارے لوگ چلے جاتے ہیں, تو آفٹر نون. میں نے کہا سی پی ایس پی حاضر. پھر انہوں نے کہا لوگو, میں نے کہا حاضر. کہتے سائن, میں نے کہا حاضر. سرٹیفکیشن, میں نے کہا حاضر. تو ہمارا کے ای سی پی ایس پی تو میاں صاحب ایسے ہی آپ کی. لیکن اس کے ساتھ یہ طاہر صاحب کو اور سعید صاحب کو میں رجسٹر کرانا چاہتا ہوں کہ 10 سال ہو چکے ہیں, میں ایک الفاظ کو ہمیشہ پریکٹیکل ٹرانسلیشن میں لے کے آتا ہوں. یہ فیملی فزیشین کا آپ ہی نے آغاز کیا تھا اور آپ ہی کی طرف سے یہ جو ڈیمانڈز آتے تھے. سی پی ایس پی نے آپ کو کوشچن بھی کرائے, لیکن بات یہی نہیں رکی, بات آگے تک گئی. اس وقت سائرہ افسر ہماری یہاں موجود نہیں ہے. وی ہیو اسٹارٹیڈ دا ڈپلوما کورس فار فیملی فزیشین. آپ کو پتا ہے کنگ ایڈورڈ نے اسٹارٹ کر دیا ہے اور جو پہلا اس کا اناگرل سیشن تھا جس میں تمام پارٹیسپینٹ موجود تھے, آپ کی نمائندگی طارق میاں صاحب وہاں کر رہے تھے. اور کنگ ایڈورڈ از دا فرسٹ یونیورسٹی جہاں ڈپارٹمنٹ آف فیملی میڈیسن اسٹیبلش کر دیا گیا ہے. اسسٹنٹ پروفیسر کی آنورڈ سیٹ کریٹ کر دی گئی ہیں اینڈ وی آر گوئنگ ٹو اناؤنس دوز سیٹ. اور ایک پروفیسوریل چیئر ہوگی فیملی میڈیسن کی جو ہیومن ریسورس پرووائڈ کرے گا وہ ڈپارٹمنٹ ٹو ادر انسٹیٹیوشن, اور انشاءاللہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق ہم لے کے جائیں گے. اور آج مجھے جو آ کے احساس ہوا یہاں پہ, پروفیسر بلقیس شبیر از ویری انوویٹو. سومیا اقتدار کی اپنی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. پورے پنجاب کو دیکھنا, کہیں یہ کورس کروانے جا رہے ہیں, میں تصاویر دیکھ رہا تھا ساؤتھ میں, سینٹرل پنجاب میں, نارتھ پنجاب میں. تو یہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کی کنٹریبیوشن ہے. کووڈ میں, ڈینگی میں پروفیسر بلقیس شبیر نے سٹارٹ کیا آج سے 2 سال پہلے سرٹیفکیشن ان میڈیکل ایجوکیشن. 3 بیچز ہمارے اس تک کمپلیٹ ہو چکے ہیں. پھر سرٹیفکیشن ان میڈیکل ایڈیٹنگ, پھر سرٹیفکیشن یہ آپ کی پبلک ہیلتھ کی آئی. اور آج میرے ذہن میں یہ آیا کہ وائی ناٹ
جب ہم بڑی ڈگری کی بات کرتے ہیں تو سرٹیفکیشن ایک انفیکشس ڈیزیز ڈاکٹر سومیا اور آپ مل کے سٹارٹ کروائیں 6 months کی سرٹیفکیشن ہو تاکہ انفیکشس ڈیزیز میں ہیومن ریسورس ہم پرووائڈ کر سکیں. جہاں بات ڈینگی کی 10 سال پہلے آتی ہے تو ہم تھائی لینڈ اور سری لنکا کی طرف دیکھتے ہیں. کرونا کی بات آتی ہے ہمارے پاس انفیکشن ڈیزیز کے اسپیشلسٹ نہیں ہوتے. تو اب ہم اتنے تجربہ کار ہو چکے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ کرونا میں اب مجھے کرونا میں اتنا انہوں نے پڑھا دیا کہ کب کرنا ہے ایزومیکس کا پیناڈال دینی ہے, کب ڈی ڈائمر بڑھیں گے تو آپ نے زیرالٹو دینی ہے, اور کب آپ نے اسٹیرائڈ کا اس کا کیا رول ہے, آکسیجن سیچوریشن کو آپ نے کیسے مانیٹر کرنا ہے, اور ایکٹیمرا انجیکشن کا کتنا رول ہے. یہ ساری چیزیں انہوں نے پڑھا دی ہیں. ویب اتنی ہو چکی ہے کہ وی اسٹارٹ دا سرٹیفکیشن ان دا انفیکشس ڈیزیز تو 6 مہینے کے ساتھ یہ اسپیشلسٹ ہوں گے جو لک آفٹر کریں گے ویریس انسٹیٹیوشن اور اپنے اپنے کلینکس پہ. اور آج کا کورس ایک اس چیز کا آغاز ہے جہاں آئیڈیا لے کے جا رہے ہیں. انشاءاللہ وی ول اسٹارٹ دی سرٹیفکیشن ان دا انفیکشس ڈیزیز, اور انسٹیٹیوشن میں ہم فیلوشپ اور MD/MS پروگرام جو ان کو اسٹارٹ کریں گے. باقی اب لمبی تقریر نہیں میں کرتا. میں بہت گریٹفل ہوں آپ سب کا, میاں صاحب کا, میاں صاحب کی ٹیم کا, اور خاص طور پہ ڈاکٹر سومیا اقتدار. اس وقت ان کے بیٹے کے سلسلوں میں نے جانا تھا کہیں تو میں نے ان کو کہا کہ نہیں کنکلوژن تک آپ ٹھہریں. مطلب نیچرلی پورے پنجاب کو دیکھنا ان کی اپنی مصروفیت ہے. اسی طرح پروفیسر مشتیز شبیر کی بھی دوپہر کو ایک مصروفیت تھی. تو میں نے کہا میاں صاحب کا فنکشن ہے, جن جن کی تصاویر میاں صاحب نے لگا دی ہے نا ان کو یہاں آنا پڑے گا. تو میں نے پوسٹر میں تصاویر دیکھی, میں نے کہا ڈاکٹر سومیا کی تھی, پروفیسر بلقیس کی تھی, تو نہ میں نے ان کو دوپہر سونے دیا نہ میں نے ان کو کہا کہ آپ جائیں. اور میاں صاحب آئندہ تصویریں ذرا دھیان نہ لانا, تصویر تسی لا لو سارے پریزیڈنٹ صاحب بھی وہ بیٹھے ہو امریکہ, لیکن اگر پریزیڈنٹ کی بھی آپ لگاتے تو I would have invited the president on video, آپ سے بات کر رہے ہوتے. So this is the respect of